ایک سب سے اہم سوال جو اس ٹائم پر پاکستان میں ہر کسی کے منہ پر ہے، ہر کوئی پوچھتا ہے، آپ سے بھی ہر کوئی یہ دریافت کرتا ہوگا، انتخابات کب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے الیکشن تو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ ہمیں 4.5 مہینے چاہیے. وہ 4.5 مہینے پورے ہوتے ہیں اینڈ آف دسمبر میں. پھر آپ کے 3 صوبوں میں بہت سے علاقے ہیں جہاں پر برف پڑی ہوتی ہے، وہاں الیکشن نہیں ہو سکتا. کبھی سیلاب آیا ہوتا ہے، کبھی برف پڑی ہوتی ہے. نہیں، برف ہے، اس کا گزارا نہیں ہے نا. اس لیے الیکشنز فروری کے آخر میں یا مارچ کے پہلے ہفتے میں ہوں گے، کیونکہ اس کے بعد رمضان شریف آ جائے گا. الیکشن رمضان شریف میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ مناسب نہیں ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ آپ مارچ کے پہلے ہفتے میں الیکشن دیکھیں گے. لیکن شاہد صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں برف پڑ گئی ہے اور رمضان آ گئے، ہم اس کی وجہ سے انتخابات کو آگے پیچھے کرنے کا سوچ رہے ہیں. وہاں ترکی کے اندر زلزلہ آ گیا تھا، اتنی اموات واقعہ ہو گئی تھی، انہوں نے پھر بھی میک شفٹ کیمپس کے اندر انتخابات کر لیے. ہمارے انتخابات زیادہ نازک مزاج نہیں ہیں؟ نہیں، کر لیں، کوئی بات نہیں، میرا تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ پہلے ہوئے ہیں 1997 میں الیکشن رمضان شریف میں اور جنوری میں ہوئے تھے، تو اس ٹھنڈ میں ہوئے. لیکن یہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے. اچھا، آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر اس ٹائم پر جو گفتگو ہو رہی ہے، میرے ذرائع بتا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر ہمیں سپریم کورٹ بولتی ہے کہ 90 دن کے اندر اندر انتخابات کرانے تو انتخابات پاسبلٹی ہے، ہم کر سکتے ہیں، لیکن پچھلی مردم شماری پہ انتخابات اگر ہوتے ہیں اور پچھلی مردم شماری پہ ہوتے ہیں تو وہ قابل قبول ہوں گے باقی ساری سیاسی جماعتوں کو؟ نہیں، میں یہ جو بات ہے نا کہ اگر ہمیں سپریم کورٹ حکم دیتی ہے، الیکشن کمیشن کو آئین حکم دے چکا ہے کہ آپ نے الیکشن کرانا آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی 2 گائیڈ لائنز بھی دی ہوئی ہیں، ایک 60 دن ہے اگر مدت پوری ہوتی ہے، ایک 90 دن ہے اگر جلدی ہو جاتی ہے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے کہ ہمیں چونکہ نیا سینسس ہوا ہے، ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے، 4.5 مہینے درکار ہیں. تو ٹھیک ہے، وہ بھی آئین کو اجازت دیتا ہے کیونکہ الیکشن کروانا ان کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ کہیں کہ اگر مجھے حکم دے سپریم کورٹ، پھر میں 90 دن میں کرا دوں گا، یہ بات مجھے قابل قبول نہیں ہے. لیکن 90 دن کے اندر اگر انتخابات، جو چلیے آئین نے تو کہہ دیا، آئین نے تو پنجاب کے اندر اور کے پی کے اندر بھی کہا تھا شاید خاکان عباس صاحب، وہاں بھی نہیں ہوئے اور وہاں تو کوئی وہ سینسس والا ایشو نہیں. اس کی لمبی کہانی ہے، اس کو اگر قریدنا چاہیں تو ضرور قرید لیں. وہاں پر اگر کسی کو خرابی آپ نے اسائن کرنی ہے، وہ خرابی سپریم کورٹ نے پیدا کی ہے. سپریم کورٹ پاکستان نے جب انہوں نے خود اس معاملے کو لیا، سو موٹو لیا، اس کے اندر سب سے جو اہم سوال تھا اس کا جواب نہیں دیا. پہلے 2 خرابیاں پیدا ہوئیں، آپ نے ایک بینچ ایسا بنایا جو متنازع تھا. ایسے معاملے پر متنازع بینچ نہیں. یہ ہمیشہ کے لیے آئین کی تشریح ہو جاتی کہ الیکشن ڈیزالو کرنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اسمبلی ڈیزالو کرنے کا مقصد یا مطلب کیا ہے. آئین کے اندر وہ کلیئر نہیں ہے، بس ڈیزالو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا رائٹ ہے، لیکن جب آئین بنتا ہے تو شک رکھنے کا ایک مقصد ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں انٹینٹ آف دا فریمرز. آئین کی جب بھی تشریح ہوتی ہے ہمیشہ اس نیت پر بحث کی جاتی ہے کہ یہ شک کیوں رکھی گئی. کہ یہ شک اس لیے تھی کہ ایک دن صبح ایک چیف منسٹر اٹھے اور وہ کہے جی میں اسمبلی ڈیزالو کرتا ہوں. یہ پاسبل نہیں ہے. جس طرح جو اسمبلی شہباز صاحب نے بھی ڈیزالو کی، یہ بھی اگر اس کی تشریح ہو جاتی یہ نہیں ہو سکتی تھی. اور شہباز شریف صاحب نے غیر آئینی کام کیا. غیر آئینی نہیں ہے، غیر قانونی، کیونکہ آئین کی تشریح نہیں ہے. غیر قانونی، غیر آئینی میں اسے نہیں کہوں گا، لیکن آئین کی جو روح ہے اس سے متصادم ہے. تو اگر یہ غیر آئینی نہیں ہے لیکن آئین کی روح سے متصادم ہے تو وہ بھی غیر آئینی نہیں ہے لیکن متصادم تھا نا. اگر اس کی سپریم کورٹ تشریح کر دیتی تو بات ختم ہو جاتی. انہوں نے تشریح کی نہیں، اس سوال کو چھوڑ دیا، کیونکہ وہ بھی اسمبلی کی ڈسولوشن ہی غلط تھی. خرابی تو وہاں سے پیدا ہوئی نا، اور سپریم کورٹ پہلے بھی ملوث ہوا. انہوں نے پورا شیڈیول دیا کہ جناب اس طرح ووٹنگ ہوگی پنجاب کی اسمبلی میں، اس منٹ پہ یہ ہوگا، اس منٹ پہ یہ ہوگا. پھر وہ نہیں دیا. آئین کی مکمل نفی کرتے ہوئے یہ کہا کہ جو آدمی اپنی پارٹی کو ووٹ نہیں دینا چاہتا ووٹ ہی نہیں دے سکتا.